ہم نے قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے ایک سورۃ الاخلاص، اس کی تفسیر اور تشریح کی کوشش کی تھی۔ سورۃ الاخلاص کا تعارف کیا ہے، سورۃ الاخلاص کی فضیلت کیا ہے، اور سورۃ الاخلاص کی پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا ہے، اس حوالے سے بڑی تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں سورۃ الاخلاص کی دوسری آیت کریمہ کی بات ہوگی۔ یہ سورت وہ سورت ہے کہ جس کی اتنی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو بندہ اس سورت کو ایک دفعہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو قرآن مجید کا تیسرا حصہ پڑھنے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ جو دو دفعہ اس کی تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید کے 2 حصے اللہ رب العالمین اسے پڑھنے کا اجر عطا کرتے ہیں، اور جو 3 دفعہ اس سورت کی تلاوت کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے پورا قرآن مجید پڑھنے کا اجر عطا کرتے ہیں۔ بہت ہی فضیلت والی یہ سورت ہے۔ اس کی آیت نمبر 2 میں، اور یہ سورت وہ سورت ہے کہ جس سورت میں اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف بیان کیا ہے۔ آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قل، محبوب آپ فرمائیں، هو اللہ احد۔ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ جس اللہ کی بات کرتے ہیں اس کا شجرہ نسب بیان کریں۔ وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے، اس کے رشتہ دار کون ہیں، جس کی دعوت آپ دیتے ہیں اس کا تعارف بیان کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سورت کو اپنے تعارف کے لیے نازل فرمایا۔ قل هو اللہ احد، اللہ فرماتے ہیں اے پیغمبر فرمائیں کہ اللہ ایک ہے۔ اس اللہ کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی اسماء و صفات میں کوئی بھی اس کی برابری کرنے والا نہیں۔ اور وہ ایک کیسا ہے، وہ لا شریک کیسا ہے، اللہ الصمد، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اللہ رب العالمین نے اس میں فرمایا اللہ الصمد، اللہ الصمد ہے۔ صمد کا جو ترجمہ علماء کرام نے کیا ہے، عربی جاننے والے لوگ جو صمد کا ترجمہ کرتے ہیں، صمد سے مراد یہ ہے کہ وہ مضبوط سہارا، وہ مضبوط چٹان کہ جس پر موسموں کی سردی اور گرمی اثر نہیں کرتی، کہ جس پر برسنے والی بارش اثر نہیں کرتی، جس پر دکھ، درد، تکلیف اسے کسی چیز کا احساس نہیں، اور پھر اسے کسی کے سہارے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہر ایک کو اس کے سہارے کی ضرورت ہے۔ تو اس کائنات میں اگر کوئی الصمد کہلوانے کے لائق ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ عقیدہ توحید کی یہ بنیاد ہے کہ اللہ رب العالمین کو الصمد سمجھا جائے۔ اس کا پھر ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایسے بیان کیا ہے
کہ اللہ رب العالمین کی شان، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی صمدیت، اللہ رب العالمین کی جلالت کیا ہے؟ اللہ الصمد کیسے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام کائنات اللہ رب العالمین کے سامنے ایک ہی وقت میں ہر بولنے والا، ہر سوال کرنے والا اپنی ضرورت کے مطابق اس سے مانگے، وہ سب کو عطا فرمائے گا، اور جتنا کوئی مانگتا ہے اتنا عطا کرتا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے عطا کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ جس طرح کوئی بندہ بحری جہاز پہ سفر کر رہا ہو، ہاتھ میں سوئی پکڑ کے پانی میں ڈبو کر باہر لہرائے، اس سوئی کے ساتھ جتنا پانی سمندر سے باہر آتا ہے، اللہ رب العالمین کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ اللہ الصمد، وہ صمد کیسا ہے؟ وہ بے نیاز اور بے پرواہ کیسا ہے کہ جس نے قرآن حکیم میں یہ بات ارشاد فرمائی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اس زمین میں جتنا بھی فساد ہے، جتنی بھی خرابی ہے، وہ خرابی چاہے ماحول کی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے یہ پیچھے 2-4 دن پہلے، پچھلے ہفتے جو گزرے ہیں، کہ تقریباً 10 دن گورنمنٹ نے چھٹی کی ہوئی تھی پنجاب میں خصوصی طور پہ، کہ سموگ چھائی ہوئی ہے، دھواں چھا جاتا ہے۔ اس دھوئیں کو ختم کرنے کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ ہم چھٹی کریں گے۔ اور اللہ کی یہ قدرت دیکھیے، وہ اللہ رب العالمین کیسا صمد ہے، اس کی صمدیت کی انتہا دیکھیے۔ وہ چاہے تو دنیا کا سسٹم روک دے، دنیا کے نظام کو معطل فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ آپ ذرا ان حالات کا جائزہ لیں، ان حالات کو دیکھیں، آج کے اپنے حالات کو دیکھیں کہ وہ سموگ کیوں ہوئی، کہاں یہ جاتا ہے؟ بتایا یہ جاتا ہے کہ انسان ہے کہ جس نے زمین کے قدرتی ماحول کو نقصان پہنچایا ہے۔ اور قدرتی ماحول کیا ہے؟ قدرتی ماحول وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے وہ قدرتی ماحول پیدا فرما کے انسان سے یہ تقاضا کیا تھا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی پیدا فرمایا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، یہ عبادت کا، بندگی کا، غلامی کا انسانوں ہی سے تقاضا کیوں ہے؟ ان سے تقاضا اس لیے کیا کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم بچنے والے بن جاؤ۔ بچنا کس سے ہے؟ اللہ رب العالمین کے غضب اور غصے سے بچنا ہے۔ اور اللہ کون ہے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش کے طور پہ بچھا دیا۔ والسماء بناء، آسمان کو اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر چھت بنا کر پھیلا دیا۔ وانزل من، او چھلے او پوتے تھے نہیں تھکی دا باہر تھوک کے آیا کر، انہیں صاف چکیر تھلے تھوک دیتا۔
بچہ ہے, اللہ تعالیٰ انہوں صحت عطا کرے. دعا کرو, ناراض نہ ہویا جے دے تے. ہاں, اللہ انہوں صحت عطا کرے. اب اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, آسمان سے پانی اتارا. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ, پھر اللہ نے زمین سے پھلوں کی صورت تمہارے لیے رزق پیدا فرمایا. آخر پر اللہ نے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا, تم اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا معبود نہ بنانا. تم اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا نہ سمجھنا. تم اللہ کے علاوہ, اللہ کے دیے ہوئے نظام کے علاوہ کسی اور کے نظام میں تم اپنے لیے پناہ نہ ڈھونڈنا. کیوں؟ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے, وہ حق رکھتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو, وہ حق رکھتا ہے کہ تم اس کی بات کو مانو. عبادت کہتے ہیں بات کو ماننا. اب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی, اور ایک طرف اللہ نے کہا زمین پر جتنا بھی فساد ہے وہ فساد تھا. وہ جو دھند چھا جاتی ہے, سموگ آ جاتی ہے, نہ سردی ہے نہ گرمی ہے, ماحول عجیب سا خراب سا ہو گیا, اس کی وجہ کیا تھی؟ بتایا یہ گیا کہ یہ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے. انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے. یہ ہمارے اعمال تھے اور ہمارے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے زمین کا ماحول خراب ہوتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے اسی بات کو بیان کیا کہ لوگوں تم اللہ کے عبادت کرنے والے بن جاؤ, اللہ کی بات کو ماننے والے بن جاؤ. اور اللہ وہ ہے اللہ الصمد, اس کی ذات وہ ذات ہے کہ جس سے کسی کی پرواہ نہیں, وہ بے نیاز ہے. اور بے نیاز کیسا؟ ہمارے ہاں ہم بعض اوقات دعائیں کرتے ہیں, التجائیں کرتے ہیں, اور ہمیں وہ ضروریات زندگی نہیں ملتی جو اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کو ملتی ہیں. آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ دنیا کی مہنگی کرنسی, یا جس کرنسی میں ساری دنیا میں کاروبار ہوتا ہے, وہ ڈالر ہے. اور ڈالر کسی مسلمان ملک کا نہیں, امریکہ کا ہے. اب ہر ایک کی خواہش ہے کہ مجھے ڈالر مل جائے. امریکہ کا ڈالر, کیا بات ہے ڈالر کی. ڈالر کے ساتھ لوگ اپنے ملکوں کے کرنسی ریٹ طے کرتے ہیں, لوگ اپنے ملکوں کے کاروبار کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب اگر ہم دیکھیں اللہ رب العالمین کو ایک ایسے بادشاہ کی طرح جیسی جبلت اور جیسی فطرت اور جیسی طبیعت ہماری ہے, ہماری طبیعت, ہماری فطرت یہ ہے کہ اگر چند دن کا اقتدار اور تصرف ہمیں دے دیا جائے, صرف چند دن کے لیے, چند سالوں کے لیے کہہ لیں, چند دنوں کے لیے کہہ لیں, کہیں بھی کسی کو اقتدار تصرف مل جائے. تصرف کی بات کرتے ہیں. ابھی میں فیصل آباد سے ڈیوٹی سے واپس آ رہا تھا پڑھا کے, تو پتہ نہیں کون تھے وہ لوگ, ان بچے کی شادی ہے, تو بچے کی شادی میں پولیس کی گاڑی, اب پولیس کی گاڑی سے ہوٹر وغیرہ اتارا ہوا ہے, اور وہ دور سے دیکھ کے پتہ چل رہا ہے کہ یہ پولیس کی گاڑی ہے. اب پولیس کی گاڑی کسی پرائیویٹ قافلے میں نہیں جا سکتی, کسی کی شادی میں, کسی کے بیاہ میں, کسی کے پرائیویٹ نہیں جا سکتی, وہ گورنمنٹ کا مال ہے. لیکن لے کے آنے والا لے آیا, شاید وہ پولیس کا ڈرائیور تھا, شاید وہ پولیس میں ایس ایچ او تھانے دار تھا, کیا تھا, جو اس گاڑی کو لے آیا اور اس نے گاڑی لا کے ٹول پلازے پہ کھڑی ہے, ٹیکس بھی نہیں دیا. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ اس کا اختیار جہاں تک پڑا اس نے کام نہیں کی. یہ دنیا کا اختیار ہے, تھوڑا سا اختیار مل جائے بندے کو, تھوڑا سا اختیار مل جائے تو انسان اپنی حدیں کراس کر جاتا ہے, اپنی حدوں سے باہر چلا جاتا ہے. وہ مالک الملک, اس کی ذات کے کیا کہنے کہ اس نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد, اے پیغمبر فرمائیے اللہ ایک ہے, اور وہ ایک کیسا ہے؟ اللہ الصمد, وہ بے نیاز ہے. اس کی بے نیازی
کسی بھی بادشاہ کے سامنے آپ اس کی موجودگی میں یا اس کی ریاست کے اندر آپ اس سلطنت کے قوانین کے خلاف نہیں چل سکتے۔ سلطنت کے قوانین پتہ کیا ہوتے ہیں؟ آپ مین روڈ پہ سفر کر رہے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ جب چلنا ہے، گاڑی لے کے نکلنا ہے تو اپنا ہاتھ بایاں ہے، الٹا ہاتھ جو ہے وہ اپنا ہے۔ الٹے ہاتھ پہ سائیکل ہو تو اس نے بھی الٹے ہاتھ پہ چلنا ہے، موٹر سائیکل سوار ہے تو اس نے بھی اپنی موٹر سائیکل کو الٹے ہاتھ پہ رکھنا ہے۔ یہ ریاست کا قانون ہے، یہ سلطنت کا قانون ہے، اور سلطنت کے قانون کو منظور کرنے والا، پاس کرنے والا، اسے صدر پاکستان کہا جاتا ہے۔ اب سلطنت نے قانون دیا، سلطنت گوارا نہیں کرتی کہ سلطنت کے دیے ہوئے قانون کی کوئی خلاف ورزی کرے، اور سلطنت کے متعین کردہ جو اہلکار ہیں، پولیس والے ہیں، وہ سامنے کھڑے ہوں پھر نظر چرا کے نکل جائے۔ سلطنت یہ گوارا نہیں کرتی، بلکہ اس بندے کو جرمانہ بھی کیا جاتا ہے، عادی مجرم ہو تو اسے سزا بھی دی جاتی ہے۔ یہ سلطنت ہے۔ ایک سلطنت اس کی ہے کہ جس کا اعلان ہے اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز اور بے پرواہ ہے۔ کیسا بے نیاز ہے؟ اگر ہم اسے دیکھیں، اس کے جو اصول ہیں ان کی روشنی میں اگر دیکھیں تو وہ چاہے گا، بادشاہ ہے، وہ مالک الملک ہے، ایک عام بادشاہ، ایک عام ریاست یہ چاہتی ہے کہ اس کا باسی اس سرزمین میں یا اس سرکل میں رہنے والا، جو سرکل پاکستان کہلاتا ہے، اس سرکل میں رہنے والا، ان حدود میں رہنے والا، وہ ریاست پاکستان کے قوانین کی پابندی کرے، نہیں کرے گا تو اس سے کروائی جائے گی، اگر پھر بھی نہیں کرتا تو زبردستی اس کو پابند بنایا جائے گا۔ وہ کیا بادشاہ ہے، وہ کیسا مالک الملک ہے کہ لوگ اس کے سامنے اس کی حدود کو توڑتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ڈھیل دے رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے۔ پتہ کیسے بے نیاز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدنیا سجن المومن۔ اب چاہیے تو یہ جو اس کو ماننے والے ہیں ان کے گھروں میں مال کی فراوانی ہو، جو اس کی عبادت کرنے والے، دن میں 5 نمازیں پڑھنے والے، کئی دفعہ تہجد کی نماز میں مسجد میں آنے والے، اشراق کی پابندی کرنے والے، چاہیے تو یہ حلال کھانے والے، حرام سے بچنے والے، اپنی اولاد میں برابر حقوق تقسیم کرنے والے، انصاف کرنے والے، انصاف کے پابند لوگ، چاہیے تو یہ اس کائنات میں ان کو سب سے زیادہ رزق دیا جائے، لیکن اللہ نے فرمایا دنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وجنت الکافر، رسول اللہ فرماتے ہیں کافر کے لیے دنیا جنت ہے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، اس نے ڈھیل دے دی، جاؤ جو جی میں آتا ہے کر لو، کرو۔ اور جو اس کے پیارے ہیں ان کو فرمایا کہ تمہارے پاس میری توحید کا عقیدہ ہے، یہ سخت اور نرم حالات، یہ حالات کی تلخیاں، یہ موسموں کی گرمیاں اور سردیاں، تمہیں اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف کے ساتھ آزمائیں گے، بھوک کے ساتھ آزمائیں گے، مالوں میں کمی کے ساتھ آزمائیں گے، پھلوں میں کمی کے ساتھ آزمائیں گے، اور پھر وبشر الصابرین، اللہ فرماتے ہیں بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے۔ اور صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کا مال ہے، جو گیا وہ بھی اس کا، جو گیا وہ بھی کس کا؟ اللہ کا، اور جو ہمارے پاس ہے یا ہم ہیں، ہم بھی اس کے پاس ہیں، اس کے پاس ہی جانے والے ہیں، اسی کا مال اسی کے پاس جائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین کی بے نیازی
عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی بندہ مر جائے، نوجوان ہو، جوانی آ رہی ہو یا جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ چکا ہو، تو لوگ اس کی وفات کو اور اس کی موت کو بڑا محسوس کرتے ہیں۔ یا پھر ایسا ہو کہ کسی کا بچہ جو اللہ رب العالمین نے اسے بڑی منتوں اور مرادوں کے بعد دیا ہو، وہ بچہ مر جائے، وہ ان والدین کو پتہ ہے کہ اس بچے کی قیمت کیا ہے، اس بچے کی قدر کیا ہے، وہ بچہ نعمت کیسی ہے۔ بچہ مر جائے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہوا، آپ مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے۔ اس روز گرہن ہو گیا سورج کو۔ لوگوں نے کہا، صحابہ کرام نے آپس میں، جیسے ہمارے ہاں بات کر دی جاتی ہے کہ فوت ہو جائے تو عام محاورہ ہے، اس کی وفات پہ تو بڑا صدمہ ہوا ہے، حتیٰ کہ دنیا کی ہر مخلوق نے اس پہ صدمہ کیا ہے، اور اتنا صدمہ ہوا ہے، اتنا صدمہ ہوا ہے کہ گلیوں کے جو تنکے ہیں، گلیاں دے ککھ بھی انہوں روئے نے۔ یہ ہمارے ہاں ایک محاورہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں، بات آپس میں لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ اتنا صدمہ ہے، اتنا المناک دن ہے، اتنا غم ہے کہ اس غم کا اثر آسمان پر چمکتے ہوئے سورج کو بھی ہوا ہے کہ اللہ کے نبی کا بیٹا زمین پہ فوت ہوتا ہے، آسمان کے سورج کو گرہن آ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، جمع کر کے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور گرہن کی نماز پڑھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے سنا ہے تم یہ باتیں کر رہے ہو، اور یاد رکھو یہ آسمان پر چمکنے والا سورج اور چاند یہ اللہ کی دو بڑی نشانیاں ہیں، اور یہ وہ نشانیاں ہیں، ان نشانیوں پر اللہ کا حکم چلتا ہے۔ زمین پر کوئی مر جائے یا زندہ رہے، کوئی آئے یا چلا جائے، کسی کے مرنے جینے کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ جب بھی بے نور ہوتے ہیں، اللہ احکم الحاکمین کے حکم سے بے نور ہوتے ہیں۔ آپ نے گرہن کی نماز پڑھائی، 2 رکعتیں پڑھائیں، 4 رکوع فرمائے، اور اتنی لمبی نماز پڑھائی، اتنی لمبی نماز پڑھائی، ادھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مکمل ہو رہی ہے، ادھر آسمان پر جو سورج کو گرہن آیا ہوا تھا وہ ختم ہو رہا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جو آسمان کے سورج کو بے نور کر دے۔ اللہ کون ہے؟ کون ہے اللہ الصمد؟ یار میری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہم کیا ہیں؟ ہم اس زمین پر کیا معنی رکھتے ہیں؟ یہ مسجد کا مینار ہے، آپ اس مینار پہ چڑھ جائیں، کبھی تجربہ کریں۔ مینار پر چڑھنے کے بعد نیچے دیکھیں، نیچے والے اوپر آپ کو دیکھیں گے۔ آپ کو اس زمین پر چند فٹ اوپر جا کے اپنی حیثیت اور اہمیت کا ادراک ہو جاتا ہے، احساس ہو جاتا ہے کہ ہم کیا ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا۔ یہ چھوٹا سا لشکر تھا، کسی مہم پہ ان کو روانہ کیا تو ان کے پاس جو زادِ راہ تھا، جو زادِ راہ ان کو ملی تھی، جو کھانا تھا وہ ختم ہو گیا۔ بڑے مشکل حالات تھے ان پہ، حتیٰ کہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہ باقی بچا۔ انہوں نے دیکھا سمندر کے کنارے ایک بڑی مچھلی، اس مچھلی کو دیکھا، اور اس مچھلی کو کہتے ہیں عنبر کہا جاتا ہے۔ بات سننے والی ہے، آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ الصمد کون ہے۔
وہ اللہ جو کہہ رہا ہے کہ میں بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، میں کسی سے ڈرنے والا بھی نہیں، میں کسی سے جھجکنے والا بھی نہیں، میں ہی وہ ذات ہوں اس کائنات میں کہ جو یہ حق رکھتی ہے کہ تم عظمت کے جس مرضی بلند رتبے پر پہنچ جاؤ، تمہاری انسانیت تب تلک مکمل نہیں ہوگی جب تلک تم اپنی پیشانی کو میرے قدموں میں سجدے میں رکھ کے یہ نہ کہہ دو سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ میری ذات کی نفی ہے، اس کائنات میں اگر عظمت، اگر بلندی، اگر برتری کسی کو حاصل ہے تو وہ میرے اللہ، وہ تیری ذات کو حاصل ہے، میں تیری قدرت کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آپ اندازہ کریں ہم کیا ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس مچھلی کو عنبر کہا جاتا ہے، اس مچھلی کو عنبر کہا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا اس مچھلی کا گوشت ہم نے کھانا شروع کر دیا، استعمال میں لے آئے، گوشت بنا لیا۔ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی مچھلی تھی، اتنی بڑی مچھلی، اب تو یہ باتیں کوئی ابہام میں نہیں رہی، کوئی لکی چھپی باتیں نہیں ہیں۔ آپ سارے ہی ماشاءاللہ سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا یہاں پہ بیٹھا ہوا کہ جس کو انٹرنیٹ کے ساتھ واسطہ نہ ہو، اور جس کو فیس بک کا نہ پتہ ہو، جس کو یوٹیوب کا نہ پتہ ہو، جس کو یہ آج کل تو ہر چیز ہاتھوں پہ ہے۔ ایسی ویڈیوز اور ایسی چیزیں آپ کو انٹرنیٹ پہ آپ ریسرچ کریں تو آپ کو مل جاتی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ایک بڑا بحری بیڑا جس میں کئی انسان بیٹھے ہوں گے اور انسان اس میں بہت کچھ کر رہے ہوں گے، یہ بحری بیڑا چل رہا ہے، اس بحری بیڑے کے ساتھ سمندر کے پیٹ سے ایک مچھلی اوپر آتی ہے۔ یقین کریں اتنی بڑی مچھلی، اتنی بڑی مچھلی کہ اس کے سامنے انسانوں کا بنایا ہوا وہ بحری بیڑا چھوٹا سا لگ رہا ہے، اور دیکھنے والا دیکھ کے دعا کر دیتا ہے اللہ اس کشتی کو بچا لے۔ بچ گئی تھی لیکن اللہ نے وہ ساتھ کشتی نکال کے دکھا دیا، تم میری قدرت کے سامنے ہے انسان، تیری اوقات اور تیری حیثیت یہ ہے۔ ایک اور ویڈیو ایسی دیکھی میں نے، بندہ کھڑا ہے اس کے بحری جہاز کے عرشے پہ، عرشہ کہتے ہیں وہ آگے جو بڑا ہوتا ہے، اس پہ کھڑا ہے، وہاں سے بندے نے ایسے چھلانگ لگائی ہے سمندر میں۔ دیکھو یہ کوئی لکی چھپی باتیں نہیں ہیں، اللہ الصمد، وہ اللہ بے پرواہ ہے، وہ کیسا بے پرواہ ہے۔ یہ بندہ بحری جہاز کے عرشے سے کھڑا سمندر میں چھلانگ لگائی، نیچے سے ایک مچھلی نکلی، اس نے پوری بھی باہر نہیں آئی، صرف اس نے منہ نکالا ہے، ایسے منہ کھولا ہے، اتنا بڑا بندہ چل اندر، ہن لب کے لے آؤ۔ اللہ الصمد وہ ہے کہ جس نے اس صفحہ ہستی پر پانی اور خشکی میں اتنی مضبوط مخلوقات پیدا فرمائی ہے کہ انسان کا بس ہی نہیں کہ ان کا مقابلہ کر سکے۔ ہم کس منہ سے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں؟ ہمارے پاس کیا جواز ہے کہ ہم اس زمین پر اللہ کی نافرمانی کریں؟ زمین بنائی ہوئی اللہ کی، بچھائی ہوئی اللہ کی، زمین پر نباتات، جمادات بنائے ہوئے اللہ کے، اگائے ہوئے اللہ کے، ان کی ضروریات کو پورا کرے، عرش والا اللہ پورا کرے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ اس کی زمین پر رہتے ہوئے اسی کی غیرت کو للکارے؟ وہ کہتا ہے اللہ الصمد، میں بے نیاز ہوں، میں لاپرواہ ہوں، میں چاہوں تو چلتی زبانوں کو گونگا کر دوں، میں چاہوں تو دیکھتی آنکھوں کو اندھا کر دوں، میں چاہوں تو سنتے کانوں کو میں بہرا کر دوں، چاہوں تو میں چلتی ٹانگوں کو معذور کر دوں، مجھے کون پوچھے گا؟ اللہ الصمد۔ سیابی کہتے ہیں وہ مچھلی ہم نے
گوشت بنانے کے بعد ہم نے اس کی ہڈی رکھی ایسے، ریڑھ کی ہڈی وہ جو درمیان والی ہوتی نا، اس کو ایسے رکھا تو کہتے ہیں بندہ اونٹ پر بیٹھ کے اس کے نیچے سے گزر گیا، اتنی بڑی مچھلی تھی۔ اور یارو ہم کیا سمجھتے ہیں، یہ جو ابھی عصر کے وقت یا جمعے سے پہلے دن میں 5 نمازیں ہیں، 5 وقت ہر مسجد میں مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ اکبر۔ کبھی اس اللہ اکبر کی بڑائی کو محسوس کیا آپ نے؟ کبھی آپ نے یہ جو آپ کی مساجد میں، آپ کے گھروں کے قریب مساجد میں دن میں 5 مرتبہ 5 بار مؤذن اس بات کا اعلان کرتے ہیں، پوری اذان پڑھ لے، اذان میں سب سے زیادہ جس کلمے کا اظہار کیا جاتا ہے وہ عرش والے اللہ کی بڑائی کا اظہار ہے، وہ اس کی کبریائی کا اظہار ہے کہ اللہ اکبر اس کائنات میں سب سے بڑی اگر کسی کی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی ذات اس کی بڑائی کیسی ہے؟ کیسی بڑائی؟ پیغمبر شعیب علیہ السلام اب نبیوں سے بڑھ کے اللہ کو کوئی دنیا میں پیارا نہیں ہے، نبیوں سے بڑھ کے اللہ کو دنیا میں کوئی پیارا نہیں ہے۔ پیغمبر شعیب علیہ السلام قوم سے ناراض ہو گئے، قوم سے کہا کہ تم پر عذاب آ جائے گا۔ دل میں خیال یہ آیا کہ بات تو کر دی ہے لیکن اللہ سے تو دعا کی نہیں، ایسا نہ ہو کہ ان پر عذاب نہ آئے تو پھر مجھے تو جھٹلائیں گے ہی، اس کے ساتھ میری دعوت پر بھی فرق آئے گا، اللہ کی توحید کو بھی جھٹلا دیں گے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی اللہ کے پیارے نے بات کی ہو اللہ کی، پھر اللہ اس بات کو پورا نہ فرمائے۔ یونس علیہ السلام، پیغمبر یونس علیہ السلام اپنی سوچ کے مطابق علاقہ چھوڑ دیا، بحری جہاز پہ سوار ہوئے، جس کشتی میں سوار ہوئے، جس بیڑے میں سوار ہوئے، بندے زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ہچکولے کھانے لگ گیا۔ انہوں نے کہا ایک بندہ کم کرنا ہے، ملا کہنے لگا ایک بندہ کیا کرنا ہے؟ کم کرنا ہے۔ اور یارو اللہ کے ساتھ محبت کر لو، سچی بات ہے، یہ جتنے مسجد میں آ کے بیٹھ گئے ہو، میری بات کو کان لگا کے سن رہے ہو، میری تم سے یہی درخواست ہے، اپنے اللہ سے محبت کر لو۔ اور جب تم اللہ سے محبت کرو گے، تم یقین کرو تمہارا دل تمہیں بول کے بتائے گا کہ تیرے اوپر تیرا اللہ ناراض ہے، تمہارا ضمیر تمہیں بتائے گا کہ تم پہ تمہارا اللہ ناراض ہے، تمہیں چین نہیں آئے گا، قرار نہیں آئے گا کہ جب تک عرش والا اللہ مان نہ جائے۔ یہ محبت تھی اپنے اللہ سے کہ پیغمبر یونس علیہ السلام فرماتے ہیں بندے زیادہ نہیں ہیں، میں سمجھ گیا ہوں، ہچکولے بیڑا کھا رہا ہے وجہ میں ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں جی، آپ نیک آدمی ہیں، آپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ قرآ ڈال لیجئے۔ قرآ ڈالا گیا، 3 دفعہ قرآ ڈالا گیا، تینوں دفعہ پیغمبر یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اب ذرا سوچیں، سمندر کی گہرائی، ایک پانی کا اندھیرا، پانی کی تہیں، اور وہاں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی رہائش نہیں، کوئی مکان نہیں، کوئی جگہ نہیں۔ اللہ نے پیغمبر یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں جگہ عطا کر دی، اور پیغمبر یونس علیہ السلام جیسے ہی مچھلی کے پیٹ میں گئے دیکھا حالات کیا ہیں، کیفیت اور صورتحال کیا ہے، لمحہ بھر ضائع کیے بغیر
فوری طور پہ زبان سے الفاظ نکلے، زندہ ضمیر تھے، اپنے اللہ کی محبت اور الفت کو جانتے تھے، کسی کو نہیں بلایا، کسی کو نہیں پکارا، اسی کو پکارا جس نے کہا اللہ الصمد، میں بے نیاز ہوں۔ اس بے نیاز کے سامنے فوری طور پہ اظہار کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تو میرا معبود ہے، تیرے علاوہ کوئی ایسا نہیں جو میری مشکلات کو حل کر سکے، جو مجھ پہ آئی ہوئی ابتلاؤں کو ٹال سکے۔ اللہ مجھ پہ آئے ہوئے عذاب کو تو ہی دور فرمائے گا۔ اللہ یہ تیری پکڑ ہے، لا الہ الا انت۔ یارو محبت کرو اللہ سے، یقین کرو تمہاری محبت تمہارے اللہ سے ہو گئی۔ وہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے۔ جہان سارا تمہارا مخالف بن کے کھڑا ہوگا، وہ اللہ اپنے محبوب کی طرح تمہیں وہاں سے بحفاظت نکال کے لے جائے گا۔ سچی بات ہے، ہم نے اس سورت کو نماز کی ہر رکعت میں پڑھا، لیکن اس کی لذت کو آج تک محسوس نہیں کیا۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ کیسا بے نیاز ہے؟ اس نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تیرے علاوہ معبود کوئی نہیں، میں تو پاک ہے، مجھ سے ظلم ہو گیا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ پھر اللہ نے پیغمبر یونس علیہ السلام کو دوبارہ زندگی عطا کر کے ثابت یہ کیا کہ میں وہ ہوں اللہ الصمد، جو پیغمبر یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بھیج کر بھی زندگی عطا کر سکتا ہوں۔ اور یارو جو ایسا رب ہو، پھر بندہ اس کا در چھوڑ کے در در بھٹکتا پھرے تو اس سے بڑی بد نصیبی اور بد قسمتی کیا ہوگی؟ آئیے قرآن مجید کی یہ سورت اخلاص یہ ہمیں دعوت دے رہی